تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کو اس وقت 4 لوگ چلا رہے ہیں. ایک تو پردھان منتری ہیں اور دوسرے ہوم منسٹر ہیں، اور جو 2 کیپٹلسٹ ہیں اڈانی اور امبانی، ان کا تعلق ہے گجرات سے. ہندوستان کے بدھسٹ یہ کہیں گے کہ بھئی ہمارے جو بدھ وہار تھے ان کو آپ نے توڑ کے مندر میں تقسیم کیا، اور یہ حقیقت ہے، تاریخ سے ثابت ہے. یہ بات صاف کرنی چاہیے کہ مایوسی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. ہم جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہندو اگر آتے ہیں تو ہم بھی آئیں گے میدان میں، وہ سوائے امت کا نقصان کرنے کا کچھ نہیں. ناظرین آداب، السلام علیکم. البلاغ کے گفتگو پروگرام میں آپ تمام کا استقبال ہے. آج ہمارے درمیان ایک بہت ہی معزز مہمان تشریف فرما ہیں، جناب قاسم رسول الیاس صاحب، جو ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کے صدر ہیں، جماعت اسلامی ہند مرکزی مجلس شورا کے رکن ہیں، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ اور آل انڈیا مجلس مشاورت کے بھی رکن ہیں. آئیے ہم آپ کا اس پروگرام میں استقبال کرتے ہیں. محترم، سب سے پہلے آپ کا اس پروگرام میں استقبال ہے. ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ موجودہ ملک کے حالات میں، جہاں پر مسلمانوں کے لیے ماحول تنگ کیا جا رہا ہے، مختلف موضوعات جو مسلمانوں کے قریب ہیں ان موضوعات کو چھیڑ کر، جیسے حجاب کا مسئلہ ہو یا پھر اس طرح کے دیگر مسائل، یا پھر مساجد کے ساتھ کلیم کرنے کا معاملہ ہو، یا پھر مسلمانوں کو تجارت کرنے کے لیے روکا جا رہا ہے حلال کے موضوع پہ، یا پھر مندروں کے احاطے میں تجارت کرنے سے روکا جا رہا ہے، یا پھر اسی طرح سے دھرم سنسد کے ایونٹس ہو رہے ہیں. تو اس طرح کے جو مختلف ایونٹس ہو رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو مختلف قوانین حکومت کی طرف سے بنائے جا رہے ہیں، مختلف ریاستوں کی طرف سے اور مرکزی حکومت کی طرف سے، جیسے اینٹی کنورژن بل ہے، یا پھر اس طرح سے یونیفارم سول کوڈ کی بات ہو رہی ہے. تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس ماحول میں مسلمانوں کا کیا لاہ عمل ہے؟ دیکھیے، بعض اوقات حالات، سخت حالات آتے ہیں، کرائسس پیدا ہوتا ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن انہی کرائسس میں سے، انہی بحران میں سے اپارچونیٹیز بھی سامنے آتی ہیں، مواقع بھی نکلتے ہیں. تو ایک بیدار امت کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ کرائسس سے کیسے نمٹا جائے، اور جو اپارچونیٹیز اور جو مواقع ہم کو مل رہے ہیں ان کا کیسے استعمال کیا جائے. بالعموم لوگ تدارک پر تو گفتگو کرتے ہیں کہ کیسے تدارک کیا جائے، لیکن جو اپارچونیٹیز کریٹ ہوتی ہے اس کو اویل نہیں کرتے، اس کا استعمال نہیں کرتے. اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وقتی طور پر ہم اس مسئلے کو ٹال دیتے ہیں یا ہٹا دیتے ہیں یا اس سے نکل آتے ہیں، لیکن ان مواقع کا جو آپ کو پرووائڈ ہوئے ہیں، ایسے مواقع اس میں آئے ہیں، ان مواقع کا استعمال نہ کرنے سے ہم لانگ ٹرم منصوبہ بندی نہیں کر پاتے. جہاں تک ملک کے حالات کا تعلق ہے، ان حالات سے ایک چیز تو صاف نکل کر آ رہی ہے کہ جو حکومت برسر اختیار ہے اس کے پاس کوئی پازیٹیو منصوبہ نہیں. اس کے بعد ملک کے سامنے جو سوالات کھڑے ہیں، مثال کے طور پہ مہنگائی ہے، ان امپلائمنٹ ہے، صحت کا نظام ہے، خواتین پہ ہونے والے حملے ہیں، اور نوجوان لوگوں کا فرسٹریشن ہے. ان حالات کے تدارک کے لیے یا ان کو ختم کرنے کے لیے حکومت کے پاس کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے، کوئی پلاننگ نہیں. نتیجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ اگر ہمیں پاور کو ریٹین کرنا ہے، حکومت میں بنا رہنا ہے، تو ہمیں لوگوں کو مذہبی منافرت کے ذریعے سے 2 حصوں میں بانٹنا ہے، اور ایک ولن کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت. تو ایک پرٹیکولر کمیونٹی کو ولن بنا رہے ہیں، اس کی تاریخ کو توڑ موڑ کے پیش کر رہے ہیں، اس کے بارے میں طرح طرح کے خیالات لوگوں کے درمیان میں لا رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کر کے ہم ہندو کمیونٹی کو اپنے ساتھ لینے میں کامیاب ہو جائیں. اور بظاہر ایسا لگ بھی رہا ہے، بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ انتخابات جو ہو رہے ہیں وہ انہی کے حق میں جا رہے ہیں وقت بعد دی. لیکن یہ دیکھنے کا ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت، کوئی بھی پارٹی اقتدار میں لمبے وقت تک نفرت کے بنیاد پر، نفرت کے ایجنڈے پہ نہیں رہ سکتی. اگر اس کے پاس کوئی پازیٹیو منصوبہ نہیں ہے، انسانی سماج جن مشکلات سے نبردآزما ہو رہا ہے اس سے نپٹنے کے لیے ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، تو پھر وہی حالات پیدا ہوتے ہیں جو اس وقت سری لنکا میں. انہوں نے بھی یہی کیا تھا، پہلے تبلیغ کے خلاف نفرت پھیلائی، اس کے بعد مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلائی، اور پھر یہ کہ جو پریسنگ ایشوز تھے ان پہ کوئی توجہ نہیں تھی. وہ اس وجہ سے کس طرح ہم ڈائیورٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. نتیجہ یہ کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ سنہالی، مسلمان اور تابلیغ ایک ہو گئے ہیں، اور ان سب کا ایک ہی مطالبہ ہے، یہ حکومت جائے یہاں سے. تو لوگوں نے ان کے گھر جلا دیے، ان کو چھوڑنے مجبور کیا، ایک کے بعد دیگرے لوگ ریزگنیشن دے رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں. خدا خواستہ یہ سچویشن ہندوستان میں اگر پیدا ہو جائے گی تو بہت خطرناک ہوگا. ایک پہلو تو یہ ہے جس میں میں چاہتا ہوں کہ سامنے رہے. اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم نے اپنے پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے
یہ بات ہر تقریر میں حکومت سامنے رکھی ہے کہ اگر آپ ہندو راشٹر قائم کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ جب 2014 میں حکومت برسر آئی تھی تو اس وقت اس نے ہندو راشٹر کی بات نہیں کی تھی. اس نے کہا اچھے دن آنے والے ہیں، اس نے کہا سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس، اس نے کہا 2 کروڑ جاب ہم دلائیں گے، اس نے کہا ہم خواتین کی عفت عصمت کی حفاظت کریں گے، اس نے کہا کہ ہم ہر آدمی کے بینک کھاتے میں 15 لاکھ روپے آ جائیں گے. وہ سب وعدے دھرے رہ گئے، وہ انتخابی جملہ بن کے رہ گیا. اس کے بعد دوبارہ 2019 میں لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ دوبارہ 19 میں پھر کیسے برسدار آ گئی یہ لوگ، جبکہ انہوں نے وہ سب باتیں نہیں کہی تھی. میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے انتخاب میں جیتنے کے لیے بھی ان کو پہلے مرحلے پہ ہندوتو یا ہندو راشٹر یا یونیفارم سول کوڈ اور آرٹیکل 370 یا آپ کا بابری مسجد، رام مندر کا ایشو، یہ انہوں نے استعمال نہیں کیا تھا 2014 میں. ان کو معلوم تھا کہ اگر اس پہ ہم آئیں گے تو شاید ہم منتخب نہیں ہو سکیں گے. انہوں نے کانگریس کے متبادل کے طور پہ خود کو پیش کیا اور یہ سب باتیں کی، اس وقت منتخب ہو گئے. اب چونکہ وہ ان میں سے کوئی چیز پوری نہیں ہوئی تھی، دوبارہ اقتدار میں آنا تھا، تو ان کو کسی ایسے مواقع کی تلاش تھی جس کو وہ کوئی بڑا ایسا ایونٹ ہو جائے جس کے بنیاد پہ انتخابات جیت سکے. تو پلوامہ ہو گیا. پلوامہ کا جو واقعہ ہے، افسوس کی بات یہ ہے مجھے، کوئی سیکولر پارٹی جو بی جے پی کے مقابلے میں کھڑی ہوئی، انہوں نے اس کو ایشو کیوں نہیں بنایا؟ یہ جو سیکورٹی، نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ کھڑا ہوتا تو ہم لوگ خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ارے بھائی ہم تو یہ سوال کھڑا کر سکتے تھے کہ جب ایک کنوائے سری نگر سے جموں جاتا ہے تو چپے چپے پہ فوج کھڑی ہوتی، کسی بھی سویلین کو گزرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے. ہم یہ سوال کرتے ہیں حکومت سے، یہ سیکورٹی لیپس ہوا ہے، یہ جو سیکورٹی لیپس اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ایک گاڑی 300 کلو گرام آر ڈی ایکس ساتھ اندر داخل ہوتی ہے اور ایک بس کو ہٹ کرتی ہے، 42 لوگ مر جاتے ہیں. اس 42 لوگوں کا قاتل کون ہے؟ بجائے اس کے کہ اس پہ بحث ہوتی، پاکستان کا ایشو بنا دیا حکومت نے، میڈیا نے، اور یہ اور وہ، پورا بحث اس پہ ہو گئی اور یہی کہا کہ ایسے حالات اندر پھر واپس اسی حکومت کو لانا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں ایک پہلو تو یہ ہے. لیکن اب جب آپ نے یہ سوال کیا کہ یہ جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، مثال کے طور پہ اب ریسنٹلی حجاب کا ایشو کھڑا ہوا آپ کے یہاں، اس کے بعد پھر آپ کے یہاں حلال میٹ کا ایشو کھڑا ہوا، اور اب جو چیز پورے ملک میں سامنے آ رہی ہے وہ مسلمانوں کی مختلف مساجد جو پہلے سے ان کے اس میں تھی، یعنی گیان واپی مسجد بنارس کی یا متھرا کی عیدگاہ، اس کے علاوہ تقریباً کوئی ریاست ایسی نہیں ہے جہاں کوئی کسی نہ کسی مسجد کے مسئلے کو انہوں نے اٹھا لیا. دلی کی جامع مسجد، قطب مینار کی قوت اسلام مسجد، سرنگا پٹنم کی مسجد، مطلب یہ کہ ایک لام تنہائی سلسلہ ہے. اب اس میں یہ سوال کھڑا ہو رہا ہے کہ بابری مسجد کی ایک لمبی لڑائی ہم نے لڑی تھی، بالآخر وہ اس لڑائی کا جو مطلب انجام ہوا وہ ہمارے سامنے ہے. لوگ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ کہیں پھر سے یہ سلسلہ شروع ہو کے کہ یہ بابری مسجد کی اس لڑائی نے، رام مندر کے اس ایشو نے بی جے پی اقتدار تک پہنچایا. کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ایک لمبی ریس کے لیے یہ تیاری کر رہے ہوں کہ 50 سال ہم کو رہنا ہے تو اس کے بعد ایک کے بعد ایک نئی مسجد کھڑی ہو. تو جس طرح آپ نے ابھی ذکر کیا کہ مختلف مساجد پہ پورے ہندوستان بھر میں کلیم ہو رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مساجد مندروں کو مسمار کر کے بنائی گئی، تو اس سلسلے میں جب بابری مسجد کا معاملہ پیش نظر تھا، اس وقت پلیسز آف ورشپ ایکٹ جو بنایا گیا تھا، اس کے تحت یہ ایک امید تھی کہ اس طرح کے مسائل بابری مسجد کے مسئلے کے بعد نہیں اٹھیں. تو اب پھر سے اس طرح کے مسائل اٹھ رہے ہیں، تو اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس کو کس طرح سے ایڈریس کیا جائے؟ اس سلسلے میں مسلمانوں کا کیا لائحہ عمل ہے؟ دیکھیے، پلیسز آف ورشپ ایکٹ جب بنایا گیا تھا اس وقت یہ قانون یونانیمسلی پارلیمنٹ سے پاس ہوا تھا، تمام پارٹیوں نے اس کی حمایت کی اور اس میں سے بابری مسجد کو باہر رکھا گیا تھا. ایک کہا 15 اگست 1947 کو جس مسجد کی جو حیثیت تھی وہ اللہ علیہ باقی رہے گی، جس مسجد، مندر، گرودوارا اور چرچ. تو اس قانون کے ہوتے ہوئے اب کوئی نیا تنازع نہیں ہونا چاہیے. صحیح. لیکن یہ جو گیان واپی مسجد کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ اس طرح کھڑا ہوا کہ پہلے وہاں کئی سال پہلے ایک پٹیشن فائل ہوا لوور کورٹ میں کہ یہ ہمارا مسجد ہے اور اس میں وہ، تو اس کو ہائی کورٹ، الہ آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا. الہ آباد ہائی کورٹ نے اس پہ اسٹے لگا دیا. لیکن ریسنٹلی پھر ایک دوسری بات کہی گئی، اس کو تھوڑا سا وہ کر کے کہ یہ کہا گیا کہ یہ 5 خواتین نے ایک مقدمہ فائل کیا اور یہ کہا کہ یہ ہمارا ایک مندر ہے، ایک ماتا کا مندر کوئی ہے، وہاں ہم کو سال میں ایک بار پوجا کرنے کی اجازت ہے، ہم کو سال کے بجائے ہم کو ہر دن پوجا کرنے کی اجازت ملنی چاہیے. وہ جو جگہ ہے وہ بابری مسجد کے احاطے سے باہر ہے، گیان واپی مسجد کے احاطے سے باہر. لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم یہاں پوجا کریں، اور ان کے ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ گیان واپی مسجد کی بھی ویڈیوگرافی اور سروے کروایا جائے. حالانکہ اس پوجا کی جو درخواست ان کی تھی اس سے گیان واپی مسجد کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن عدالت نے اس درخواست کو انٹرٹین کر لیا لوکل کورٹ نے. تو ہمارے لوگ، انتظامیہ کمیٹی کے لوگ
وہاں گئے ہائی کورٹ میں پھر سے. تو ہائی کورٹ حالانکہ اس پہ ایک بار اسٹے دے چکی تھی, اس کے لیے اپنے پرانے اس کے مطابق اس کو اسٹے دے دینا چاہیے تھا, لیکن نئے جج نے اسٹے نہیں کیا اور کہا نہیں اسٹے کی ضرورت نہیں, وہ ویڈیوگرافی میں کوئی قباحت نہیں ہے, وہ تھوڑی کہا جا رہا ہے کہ کلیم تھوڑی کر رہے ہیں, ویڈیوگرافی کرانے کی بات کر رہے ہیں. ظاہر ہے ہم کو معلوم تھا کہ اس میں ایک فتنہ کھڑا ہونے والا ہے. تو انتظامیہ کمیٹی الہ آباد ہائی کورٹ کے ججمنٹ کے بعد میں سپریم کورٹ آ گئی. سپریم کورٹ نے 2019 کے بابری مسجد کے فیصلے کے وقت یہ بات کہی تھی کہ 1991 کا جو ایکٹ ہے, پلیسز آف ورشپ ایکٹ جو ہے, وہ سارکوسنٹ ہے, وہ کانسٹیٹیوشن کی اسپرٹ ہے اور اس کو کوئی وائلیٹ نہیں کر سکتا. تو یہ توقع تھی کہ وہ 5 ممبر بینچ کی جج تھی, جس میں سے ایک ممبر جو تھے جسٹس چندرچوڑ وہ اس بینچ میں بھی تھے. تو یہ توقع تھی کہ شاید وہ ریجیکٹ کر دیں گے, انہوں نے ریجیکٹ نہیں کیا. انہوں نے یہ کہا کہ عدالت نے جو مسلمانوں کے حقوق پر پابندی لگائی ہے اس کو انہوں نے ختم کر دیا. یعنی مسلمان نماز 20 پہلے انہوں نے 20 کہا تھا, انہوں نے کہا نہیں مسلمان جتنی تعداد نماز پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں, وضو بھی کر سکتے ہیں, البتہ اس جگہ کو پروٹیکٹ کیا جائے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر شیو لنگ ملا ہے. تو وقتی طور پہ یہ ہوا. اس کے بعد پھر دوبارہ جب سپریم کورٹ نے اس کو سنوائی کی تو اس پہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو انہوں نے ایک آرڈر پاس کر دیا تھا. اس کے بعد انہوں نے دوسرا آرڈر یہ پاس کیا کہ یہ جو مسئلہ ہے اس کو ہم ڈسٹرکٹ کورٹ میں منتقل کر رہے ہیں. البتہ ڈسٹرکٹ کورٹ پرائرٹائز کرے, پہلی ترجیح دے اس بات کو کہ یہ 711 کے تحت میں یہ مینٹینیبل ہے یا نہیں ہے. چنانچہ اب وہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں اس وقت میں بحث چل رہی ہے. اگر خدا نخواستہ ڈسٹرکٹ کورٹ سے ہم ہارتے, اگر ڈسٹرکٹ کورٹ یہ کہتا ہے کہ ہاں 711 کی لمیٹیشن اس پہ عائد ہوتی ہے اور یہ مینٹینیبل نہیں ہے تو مسئلہ ختم ہوا. لیکن اگر وہ مینٹینیبل بتاتا ہے تو پھر ہم کو ہائی کورٹ آنا پڑے گا. پھر ہائی کورٹ خدا نخواستہ ہمارے خلاف گیا تو ہم سپریم کورٹ آئیں گے. تو یہ تو ایک قانونی لڑائی ہے جو لڑی جائے گی. کتنا آپ کے حق میں ہوگا, کیا ہوگا, یہ تو الگ بحث ہے. لیکن یہ جتنے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں یہ بنیادی طور پر ہماری مذہبی آزادی کو ختم کرنے کی کوشش. مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اس پورے مسئلے پر ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ کی اور اس میں یہ بات کہی, اور اس سے پہلے بھی یونیفارم سول کوڈ سلسلے میں کمیٹی بنائی تھی جب میں اس کا کنوینر ہوں اس کمیٹی کا. وہ کمیٹی دوسری کمیٹی بنائی ہے. وہ کمیٹی ہے یعنی وہ کمیٹی اسی کے بارے میں مذہبی آزادی, مسلم پرسنل لاء اور اس طرح کی چیزوں کے اوپر میں کمیٹی بنائی ہے. وہ اس پر اب یہ مسئلہ جب اس میں آیا تو مسلم پرسنل لاء بورڈ نے یہ بات کہی کہ اب تک ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کے جو ڈسپیوٹ کھڑے ہوتے ہیں ہم تنہا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آتے ہیں اور مار کھا جاتے ہیں اور وہ ہندو مسلم بن جاتا ہے مسئلہ. تو چنانچہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم اس کو بڑے کینوس پہ لڑائی لڑیں. ہم اس کو یہ ایشو بنائیں کہ ہندوستان کے دستور نے جو مذہبی اور ثقافتی آزادی دی ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اور یہ کوشش کی پہلی مار تو مسلمانوں پر ہے, لیکن اس کے بعد کوئی طبقہ بچ نہیں سکے گا. سکھ بھی آئیں گے زد میں, کرسچن بھی آئیں گے زد میں, اور آدیواسی بھی آئیں گے زد میں, اور بودھسٹ بھی آئیں گے زد میں. چنانچہ یہ طے کیا گیا کہ ہم اپنی آؤٹ ریچ کو بڑھائیں. ہم جو ہے ان طبقات کے لوگوں سے ملاقاتیں کریں اور ان کو ساتھ لے کر ملک میں ایک جن آندولن چھیڑیں. چنانچہ ہماری اس کمیٹی نے اب تک کے 2 لوگوں سے ملاقات کی. بنگلور کے آرچ بشپ سے ملاقات کی ہے ہم نے. اس کے بعد ہم نے ملاقات کی اکال تخت کے جو سربراہ ہے ہرپریت سنگھ. دونوں نے اس سے اتفاق کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے, ہم بھی اسی اس سے گزر رہے ہیں. یعنی جو ہمارے اکال تخت سربراہ تھے انہوں نے تو بہت تفصیل سے بتایا ہمارے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا ہے اب تک. انہوں نے کہا ہم اس سے بالکل اتفاق کرتے ہیں کہ آپ بلائیے, ہم جہاں کہیں آنے کے لیے تیار ہیں. تو ایک پہلو تو یہ ہے کہ ہمیں اس طرح کے حالات جب بھی پیدا ہوتے ہیں اس کو ذرا وسیع کینوس میں اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس لیے کہ آپ تنہا لڑتے ہیں تو پھر وہ ہندو مسلم مسئلہ بن جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ یہ مسئلہ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان کا مسئلہ ہے. لیکن اگر آپ اس کو یہ اس بنیاد پہ لڑتے ہیں کہ ہندوستان کے دستور نے جو مذہبی آزادی دی ہے, جو ثقافتی آزادی دی ہے, جو تعلیمی آزادی دی ہے, ان تمام آزادیوں کو سلب کرنے, ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ اس کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہر ملک کے, ہر ریاست کے کیپٹل میں پہلے تو ہم ایک کنونشن بلائیں گے, اس کے بعد پریس کانفرنس کو ایڈریس کریں گے تمام لوگوں کے ساتھ, اور یہ کہیں گے کہ بھائی ہم لوگ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, اچھا اس میں صرف ہم یعنی اقلیتی لوگوں کو نہیں لڑ رہے ہیں, صرف ہندوؤں کے بھی مذہبی رہنما جو اس سے اتفاق کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں ان سب کو لے کر یہ لڑائی لڑیں گے. تو ایک پہلو تو یہ ہے جس کو ہم
تو اس کے ذریعے سے پبلک اوپینین بنائیں گے اور حکومت پہ بھی یہ بات آئے گی کہ مسئلہ اب ایک فرقے کا نہیں رہا، اب تو تقریباً ملک کے تمام ہی لوگ اس کے خلاف کھڑے ہوں گے. تو یہ ایک پہلو ہے اور ہم اس کو ہندو مسلم میں کنورٹ ہونے سے روک سکیں گے. تو پلیسز آف ورشپ ایکٹ کے سلسلے میں جو بات آپ نے کہی کہ اس کے ذریعے سے اس چیز کو بیسس بنا کر سول سوسائٹی کا اور دیگر ریلیجیس مائنورٹیز کا اوپینین ساتھ میں بلڈ کر گورنمنٹ پر پریشرائز کیا جائے گورنمنٹ کو اس ذریعے سے، اور یہ کوشش کی جائے کہ یہ پولرائز ہو کہ ہندو مسلم کی لڑائی نہ بنے بلکہ دستور کی حفاظت کی لڑائی بنے. لیکن یہ بھی اندیشے ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایکٹ ابھی آلریڈی سپریم کورٹ میں چیلنج ہو چکا ہے، تو چونکہ میجورٹی ہے موجودہ حکومت کے پاس، ہو سکتا ہے کہ اس کو ریپیل بھی کیا جائے. تو کیا صرف یہ ایکٹ کو بنیاد بنا کر اس لڑائی کو لڑا جا سکتا ہے؟ پبلک اوپینین کو کریٹ کرنے کے سلسلے میں اور کیا پیش رفت ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اندیشہ تو باقی ہے، یہ ختم نہیں ہوا ہے کہ یہ لوگ جب دستور کو بدلنے کی بات کر سکتے ہیں تو یہ قانون کو بدلنا کیا ان سے بڑا مسئلہ ہے ان کے لیے. انہوں نے ابھی کئی قوانین ریپیل کیے ہیں، آرٹیکل 370 کو ختم کیا ہے. تو اس کا اندیشہ تو ہے، اور اس بات کا بھی اندیشہ ہے کہ سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کیا گیا، 3 لوگوں نے چیلنج کیا ہے. تو خدا نخواستہ اگر سپریم کورٹ ہی ختم کر دے تو حکومت کا کام آسان ہو جائے گا. تو اس میں ایک پہلو اور ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اگر یعنی یہ بات چھیڑتے ہیں کہ ایک پہلو تو وہ میں نے بتایا، عرض کیا کہ یہ ہمیں اس کو مسلمانوں کے مسئلے کے بجائے، یعنی یہ اندیشہ کہ آج مسلمانوں کی عبادت گاہوں پر حملہ ہو رہا ہے، کل سکھوں کی عبادت گاہ پہ حملہ ہوگا، پرسوں گردواروں پہ حملہ ہوگا، اس کے بعد جو ہے آپ کے چرچز پہ حملہ ہوگا، چرچز شروع ہو گیا. تو یہ اگر سب لوگ آئیں گے سامنے تو ملک کے اندر بھی اور ملک سے باہر بھی یہ بات جائے گی کہ یہ جو برسر اقدار طبقہ ہے یہ ہندوؤں کے علاوہ باقی مذہبی لوگوں کی عبادت گاہوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات مجھے کہنا ہے کہ اصل میں جب ہم میدان میں آتے ہیں تو ایک سیاسی پہلو بھی ہے اس بات کا. وہ سیاسی پہلو یہ کہ ہم نے خود ہمارے پرسنل لا بورڈ کے جو پریس اسٹیٹمنٹ دیا تھا اس میں یہ بات کہی تھی کہ آج آپ مسلمانوں کی مذہبی عبادت گاہوں کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ان کے حکمرانوں نے مندر توڑ کے مسجد بنائے. حالانکہ اس میں کیا صداقت ہے ہر آدمی جانتا ہے. لیکن کل کو یہی بات ہندوستان کے بدھسٹ کہیں گے. ہندوستان کے بدھسٹ یہ کہیں گے کہ بھئی ہمارے جو بدھ وہار تھے ان کو آپ نے توڑ کے مندر میں تقسیم کیا، اور یہ حقیقت ہے، تاریخ سے ثابت ہے یہ چیز. پھر جینز کھڑے ہوں گے. جس طرح ہمارے ملک میں بدھزم کو ختم کرنے کی کوشش ہوئی تھی، ایک زمانہ تھا نا اشوکا کے زمانے میں بدھزم کا غلبہ تھا، لیکن شنکراچاریوں نے جس طرح سے بدھزم کو یہاں سے نکال باہر کیا، وہ بینکاک میں چلا گیا، وہ تھائی لینڈ میں چلا گیا، وہ اور دوسرے ملکوں میں چلا گیا، لیکن ہندوستان کے اندر ختم ہو گیا. اب تھوڑا سا پایا جاتا ہے. تو کل وہ یہ مطالبہ کریں گے کہ ہمارے بدھ وہار جو توڑے گئے تھے ان کو ہمیں واپس کیا جائے. جینز یہ مطالبہ کریں گے ہمارے جو مندر توڑے گئے تھے ان کو واپس کیا جائے. تو تاریخ میں کیا آپ ہندوستان کو پورا کھدائی شروع کر دیں گے؟ یہ پہلو بھی ہم پبلک کے سامنے لائیں گے. ہم نے خود پریس اسٹیٹمنٹ میں بھی کہا ہے، اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ پھر اگر ایسا ہے تو بدھسٹ آگے بڑھے، جینز آگے بڑھے اور پھر مطالبہ کریں. اس لیے کہ تاریخ کو اگر آپ کو یہیں تک کیوں محدود رکھے، آپ مغلیہ دور تک کے مسلمانوں کے دور حکومت تک کیوں محدود رکھے؟ اور پیچھے جائیے، اشوکا کے دور میں جائیے، اس سے پہلے جائیے. تو یہ لڑائی کی کوئی انت نہیں ہے، کوئی سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا. ایک یہ ہے اس میں. مگر میں یہ بتانا چاہ رہا تھا آپ سے کہ یہ تو یعنی اس طرح کی لڑائی میں جیسے مواقع ہوتے ہیں، جیسے مواقع آتے ہیں سامنے، اس کے حساب سے اسٹریٹجی کو بنانا چاہیے. جس طرح آپ ذکر کر رہے تھے کہ اس طرح کے ماحول میں جو ریاکشن کمیونٹی میں پیدا ہو رہا ہے، ایک طبقہ ہے جو بالکل مایوس ہو رہا ہے، ایک طبقہ ہے جو بالکل ریاکشن دینے کی کوشش کر رہا ہے، جس طرح کہا جاتا ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے، یا پھر ایک ایکسٹریم تھاٹ ان کے اندر ڈیولپ ہو رہا ہے. اس پورے ماحول میں جو ماڈریٹ طبقہ ہے، یا پھر جو یوں کہیے کہ پریشان ہے کہ اس مسئلے کو کس طرح حل کیا جائے، تو لاہ عمل کیا ہونا چاہیے؟ جو سنجیدہ طبقہ ہے، جو سوچنے سمجھنے والا طبقہ ہے، یہ ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر یہ پوری اسٹریٹجی کو کس طرح بنائیں اور یہ لڑائی کو کس طرح لڑیں؟ دیکھیے، 2 طرح کے ہمارے ہاں طبقے ہیں، دو طرح کا، یعنی اس سے 3 طرح کی باتیں سب نکل کے سامنے آ رہی ہے. 3 طرح کے لوگ ہیں. ایک تو یہ جو جینوسائڈ کے کال ہوئے ہیں
خواتین کی عصمت دری کی باتیں کہی گئی ہیں، یہ مساجد پہ حملے ہوئے ہیں، تو ایک طبقہ مایوس ہے، اسے اس بات کا اندیشہ ہے کہ ہماری جان مال عزت آبرو کوئی چیز محفوظ نہیں رہے گی. لیکن یہ طبقہ چھوٹا طبقہ ہے، یعنی یہ کوشش ان پارٹیوں کی یہی ہے کہ مسلمانوں کے اندر بے اعتمادی پیدا ہو، مسلمان سرنڈر کر دیں، مسلمان ڈر جائیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں جو حالات آج پیدا ہو رہے ہیں یہ کوئی نئے حالات نہیں ہیں، اس سے پہلے اس سے سنگین حالات پیدا ہو چکے ہیں. 1857 میں جب غدر ہوا تھا، یعنی جو آزادی کی پہلی لڑائی تھی، اس کے بعد انگریزوں نے پورا بخار مسلمانوں پہ اتارا ہے. میرٹھ سے دلی تک کوئی پیڑ ایسا نہیں تھا جس کے پیڑ کے اوپر میں کسی نہ کسی عالم دین کی لاش لٹکی نہیں تھی. اتنے بڑے پیمانے پہ قتل عام ہوا تھا. اس کے پہلے اور آپ جائیے آگے، بغداد پہ حملہ ہوا تھا، تاتاریوں نے حملہ کیا تھا، اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، مسلمانوں کے خون کو ایسا بہا تھا کہ بغداد کی سڑکوں پہ ایسا لگ رہا تھا کہ نالے بہہ رہے ہیں اتنے. لیکن کیا ہوا؟ کیا مسلمان ختم ہو گئے؟ کیا اسلام ختم ہو گیا؟ انہی تاتاریوں کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے نوازا. اور علامہ اقبال نے بہت خوب کہا ہے آیا یوش تاتار کے افسانوں سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانوں سے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں مایوس، دیکھیے امت کے اندر مایوسی کا اگر تھوڑا بہت بھی اثر پیدا ہو رہا ہے تو اس کو تو نہیں پیدا ہونا چاہیے. جو قوم مایوس ہو جاتی وہ شخص خوردہ ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے. اور ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب آپ کے نبی نے ہجرت کی تھی مکے سے مدینہ، غار ثور کے اندر آپ پناہ لیے ہوئے تھے، دشمن غار کے دہانے تک آ گیا. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اللہ رسول اب کیا ہوگا؟ تو کیا جواب تھا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو ہم اللہ ہمارے ساتھ ہے. بدر کی لڑائی میں 1000 کے مقابلے میں 313 لوگ تھے. تبوک میں 1 اور 33 کا مقابلہ تھا. اندلس کے جب ہم ساحل پہ اترے تھے تو سب سے پہلا کام کیا کیا تھا؟ کشتیاں جلائی تھی. 2 ہی آپشن چھوڑے تھے، یا تو فاتح ہوں گے یا شہید ہوں گے، دونوں حصے سے کامیاب ہے. تو پہلی بات یہ کہ مسلمانوں کے اندر یہ بات صاف کرنی چاہیے کہ مایوسی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. ہم حالات کا مقابلہ کریں گے، اور اس حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے اگر ہم شہید ہو گئے تو شہادت مطلوب مقصود مومن. تو یہ ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو لوگ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی بات کر رہے ہیں، جو لوگ اشتعال انگیزی کو پیدا کر رہے ہیں، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہندو اگر آتے ہیں تو ہم بھی آئیں گے میدان میں، وہ سوائے امت کا نقصان کرنے کا کچھ نہیں کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ دیکھیے یہ حجاب کا ایشو کھڑا ہوا تھا اڈوپی میں، مقامی مسلمانوں کی تنظیموں نے مل کے اس کو آلموسٹ حل کر لیا تھا. لیکن ایک تنظیم نے ان لڑکیوں کو اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرنے دیا. ہم لڑیں گے، ہم یہ کریں گے. نتیجہ کیا ہوا؟ وہ مسئلہ وہاں سے نکلا، پورے کرناٹک میں پھیلا، ہائی کورٹ میں آیا، اپنے خلاف فیصلہ آپ نے کروایا، اب وہ چلا گیا سپریم کورٹ میں بستے میں پڑا ہوا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اشتعال انگیزی بھی اس کا رد عمل، اشتعال انگیزی بھی آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کے لیے ڈیٹریمنٹل ہے. تیسرا راستہ جو باقی رہتا ہے وہ یہی ہے جو میں بھی آپ سے بیان کر رہا تھا کہ آپ اسٹریٹجی بنائیے، دوسرے طبقات کو ساتھ دیجیے، اس لڑائی کو بڑے کینوس پہ لے جائیے، اور یہ بتانے کی کوشش کیجیے کہ ملک کے دستور نے جو آزادی ہم کو دی تھی، جو کلچرل ریلیجس آزادی حاصل ہے، اس آزادی کو ختم کیا جا رہا ہے. یہ صرف ہم پر نہیں ہے، یہ سکھوں پر بھی آ سکتا ہے، یہ عیسائیوں پر بھی آ سکتا ہے، یہ بدھسٹ پہ بھی آ سکتا ہے، یہ دلتوں پہ بھی آ سکتا ہے، یہ جو ہے آپ کے ان پہ بھی آ سکتا ہے، آپ کے آدیواسیوں پہ. یونیفارم سول کوڈ کے سلسلے میں، یعنی اسی میں سے پہلو یونیفارم سول کوڈ کا ہے. یونیفارم سول کوڈ کی لڑائی کے لیے بھی سوائے ہمارے اور کوئی نہیں ہوتا میدان میں. حالانکہ آپ کو بتاؤں میں کہ جب جو ناگالینڈ اور میزورم کے لوگ ہتھیار لے کر بغاوت کر رہے تھے ہندوستان کے خلاف میں، تو ان کے ساتھ گورنمنٹ آف انڈیا نے ایک معاہدہ کیا، ایکارڈ کیا. اس میں آرٹیکل 371A اور آرٹیکل 371G کو آپ اٹھا کر دیکھیے. اس میں صاف طور پہ یہ بات کہی گئی ہے کہ ناگا اور کوکیز کے جو کسٹمری لا ہے ان کو ہم ٹچ نہیں کریں گے. پارلیمنٹ کوئی ایسا قانون نہیں بنائے گی جو ان کے قوانین کو سپرسیڈ کرتا ہو. ایک پہلو تو یہ ہے. دوسری بات ہم یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں یونیفارم سول کوڈ نافذ کریں گے، یونیفارم سول کوڈ آلریڈی انڈیا میں ایگزسٹ کرتا ہے، وہ آپشنل ہے، وہ کمپلسری نہیں ہے. تو آپ کے پاس ایک قانون موجود ہے، جن کو لینا ہے وہ جائے گا، جن کو نہیں لینا وہ کیوں جائے گا. تو یہ اصل میں مسئلہ یہ کہ آپ کس چیز کو کس پہلو سے لڑتے ہیں، یہی آپ کے
کامیابی اور ناکامی کے لیے راستہ ہموار کرتا ہے۔ تو اس سلسلے میں جو نیریٹو کھڑا کیا جاتا ہے، خاص طور سے موجودہ حکومت کی جانب سے نیریٹو کھڑا کیا جاتا ہے، تو اس کے اگینسٹ میں ہم جو نیریٹو کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے جو میڈیا کی قوت کی ضرورت ہے یا پھر اپنے نیریٹو کو لا کے پبلک اوپینین بنانے کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے عملی کام کیا ہونا چاہیے؟ حال ہی میں مجلس مشاورت کی طرف سے پروگرام ہوا 2 روزہ، جس میں ریزولوشن بھی پاس کیا گیا کہ مختلف انداز میں ان چیزوں کو ایڈریس کیا جائے گا، جس میں تمام چیزیں شامل ہے کہ دستور کی آئین کی حفاظت کی جائے گی، میڈیا جو ایک طرح سے جانبدارانہ رول ادا کر رہا ہے اس کا بائیک آؤٹ کیا جائے گا، اس کے مقابلے میں اپنا نیریٹو کھڑا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو یہ تمام باتیں بنیادی طور پر، اصولی طور پر بالکل بجا ہے، لیکن اس کو عملی جامہ کس طرح پہنا جائے گا، اس کے سلسلے میں لاہ عمل کیا ہوگا، اسٹریٹجی کیا ہوگی، اس کو کون امپلیمنٹ کرے گا؟ دیکھیے، اصل میں مسلمانوں کے درمیان کوئی بھی کام آپ کریں گے تو جب تک وہ اجتماعی طور پہ انجام نہیں دیا جائے گا وہ کام افیکٹو نہیں ہوگا۔ تو آپ پاس میں 2 اجتماعی ادارے ہیں، ایک ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ، جس کی توقیر اور جس کی کے بارے میں احترام پورے ملک میں تمام مسلمانوں میں بالعموم پایا جاتا ہے۔ دوسرا ادارہ ہے مشاورت۔ مشاورت کا ایک شاندار ماضی رہا ہے، اور انہی حالات میں مشاورت بنی تھی جب ملک کے اندر کم الزم پھیل رہا تھا، لیکن اس کے بعد درمیان کا ایک بہت بڑا وقت ایسا گزرا ہے جس میں مشاورت کے اندر سر پھٹول ہوتا رہا، آپس میں رفع تفریح رہی۔ نتیجہ یہ کہ مشاورت آج وہ وقار اور وہ منصب نہیں رکھتا ہے جو آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا ہے۔ لیکن ابھی جو کانفرنس ہوئی تھی، یہ کانفرنس بنیادی طور پہ مسلمانوں مشاورت کے کریکٹر کو ریسٹور کرنے کے لیے تھی۔ تو پہلی چیز یہ تھی کہ ہم ایک اعلامیہ جاری کریں، اعلامیہ میں واضح طور پہ ہمارا موقف کیا ہے۔ وہ موقف مشاورت کا نہیں ہے، وہ موقف ہندوستانی مسلمانوں کا ہے، ہم کیا کیا کریں گے۔ اس میں ایک پہلو یہ تھا کہ یہ جو گودی میڈیا ہے، یہ جو آپ کا میڈیا ہے جو حکومت کی ہی تعریف و توصیف کرتا ہے یا حکومت کے ہی منصوبوں کو پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے، اس میں ہمارے جو لوگ جاتے ہیں ایز اے یعنی اس میں گیسٹ کے طور پہ جاتے ہیں، باتیں ڈیبیٹ میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، وہ بجائے کوئی یعنی ایسا کام کرنے کے جس کا کوئی مسلمانوں کو فائدہ ہوتا ہے، وہ الٹا نقصان کرتے ہیں، گالیاں سن کے آتے ہیں، اور وہ گالیاں صرف ان کو نہیں پڑتی، وہ پوری امت کو پڑتی ہے۔ تو مشاورت نے یہ اعلان کیا کہ ہمارے ایسے لوگوں کو ان ایسے میڈیا میں جو شرارتی میڈیا ہے اس میں نہیں جانا چاہیے۔ یہ کتنا بات مانیں گے نہیں مانیں گے تو وقت کا تقاضا ہے، لیکن یہ اس وقت امپلیمنٹ ہوگا جب سوسائٹی کے لوگ ایسے لوگوں کو ریجیکٹ کریں گے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میڈیا آپ کے خلاف ہے تو آپ کیسے رائے عامہ ہموار کریں گے، یہ پہلو ہے نا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں آج کے دور میں یہ بات کہنا، شاید آج سے 20 سال پہلے 25 سال پہلے آپ یہ بات کہتے تو شاید اس بات میں کچھ وزن تھا۔ آج کے دور میں تو ہر آدمی کے پاس میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، یوٹیوب چینلز ہے، 50 یوٹیوب چینلز ہیں جن کی ریچ بہت زیادہ ہے، یعنی ملینز ہے، اور وہ گورنمنٹ کے خلاف ہے، حکومت کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ کئی پورٹلز ہیں جو اچھا وہ ہے، اور تو میرا خیال یہ کہ آپ کا جو آلٹرنیٹیو میڈیا ہے اس کو ہم کو استعمال کرنا چاہیے آؤٹ ریچ بڑھانے کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں یہ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اس کام کو شروع کریں گے تو صرف وہ بڑے بڑے شہروں تک محدود نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اگر آپ نے پروگرام آرگنائز کیے دہلی میں، بنگلور میں، لکھنؤ میں اور کلکتہ میں، کیپٹل سٹی میں، اس کے بعد پھر اس ریاستی ذمہ داروں کی ضرورت ہے کہ وہ نیچے تک لے کے جائیں، سیکنڈ ٹائر سٹیز اور رورل ایریاز میں۔ ایک بات اور ہے، دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ جب کسی مسئلے کو آپ اٹھاتے ہیں، جب تک عام آدمی سے اس کو ریلیٹ نہیں کریں گے آپ، عام آدمی کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا۔ عام آدمی سے کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں ہم بتائیے؟ پہلی بات تو یہ کہ ہم کو یہ کہنا چاہیے کہ یہ تمام مسائل جو ہیں جو اٹھائے جا رہے ہیں، یہ دراصل اس لیے اٹھائے جا رہے ہیں کہ آپ کو جو اصل ایشوز کھڑے ہوئے ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، پیٹرول کے داموں کی تیزی سے بڑھتی ہوئی چیزیں ہیں، خواتین پہ جو اس وقت صورتحال ہے پورے ملک کے اندر، اور بھی سب چیزیں ہیں، ایسے حالات سے، ایسی چیزوں سے آپ کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے چیز ہو رہی ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ دیکھیے میری رائے ابھی بھی یہی ہے کہ 70% بلکہ 75% آبادی ہندوتو کے ساتھ نہیں ہے۔ الیکشن میں کیا ہوتا ہے اس کے پیچھے ہمارے پاس دلائل ہے، کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن اگر آپ ایک سروے کریں کتنے لوگ ہیں جو ہندوتوا کے اس ایجنڈے سے اتفاق کرتے ہیں، تو آپ کو 75% لوگ ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے۔ لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ 25% طبقہ ان کے ساتھ ہے
بعض اوقات اس سے بھی کم ہے. لیکن یہ جو 75 لوگ ہیں اس میں سے 80% لوگ ایسے ہیں جو خاموش بیٹھے ہیں, وہ میدان میں نہیں آ رہے ہیں, ڈر ہے, خوف ہے, یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, ہم کیوں آئے. اور پھر ایک ٹولہ وہ ہے جس کو اپنے کیریئر سے دلچسپی ہے, اور ایک طبقہ ہے ابھی بھی سول سوسائٹی کا جو ان کے خلاف لڑ رہا ہے. ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم جو لڑ رہا ہے اس کا ساتھ دیں, جو لوگ خاموش بیٹھے ہیں ان کے دلوں میں دستک دیں, اور پھر ایک ان سب کو لے کر یہ جو 25% لوگ ہیں ان کے مقابلے میں کھڑے ہوں. تو یہ بڑا وسیع کینوس ہوگا. دیکھیے ہم لوگ پارٹی کی طرف سے بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو دوسری سیکولر پارٹی ہیں جو خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے, اس طرح کی اس میں بول نہیں رہی ہے, ہم ان کے ساتھ بھی بات چیت کر رہے ہیں اور ان سے یہ ان کو اس بات کے لیے آمادہ کر رہے ہیں کہ اگر ان کو اپنے سروائیول, ملک کو چھوڑ دیجیے, اگر آپ کو اپنی پارٹی کا سروائیول عزیز ہے, اس لیے کہ ہمارا اندیشہ ہے کہ اگر 2024 میں بھی یہ لوگ آ جاتے ہیں تو سب سے پہلے, جیسے انہوں نے پہلے آتے سے یہ کہا تھا 2014 میں کہ ہم کانگریس مکت بھارت بنانا چاہتے ہیں, اس کے بعد شروع ہوگا ایک ایک پارٹی کو صاف کریں گے, اپنے علاوہ کسی اور کو سامنے رہنے دیں گے. تو اگر آپ کو مقابلہ کرنا ہے تو یہ جو آپس کے ایگو ہیں, آپس کے جو پرابلم ہیں, ان کو ختم کیجیے, ایک پلیٹ فارم پر آئیے, سیٹوں کی تقسیم کیجیے. یہ دیکھیں 70% ووٹ ان پارٹیوں میں جاتا ہے, لیکن چونکہ بڑھ جاتا ہے اس لیے وہ 25% لوگ حکومت بنا لیتے ہیں. اس کی کوشش ہم کر رہے ہیں پارٹی کی طرف سے کہ ہم ان سب سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ تمام سیکولر پارٹیوں کا ایک ایسا پلیٹ فارم بن جائے جو ان کے مقابلے میں کھڑا ہو سکے. تو آپ نے یہ بات ابھی ذکر کی کہ مختلف مسائل ہے جو جس سے عوام ناز جھونس رہی ہے, جس سے پریشان ہے. اکنامیکل لیول پر بہت زیادہ ملک کی سطح پر صورتحال خراب ہے, انمپلائمنٹ بڑھ چکا ہے, عورتوں کی حفاظت کا معاملہ ہے, اس طرح سے دیگر بہت سارے مسائل ہیں جس سے لوگ جھونج رہے ہیں, اور خاص طور سے نوجوان بہت فرسٹریٹ ہو چکے ہیں. پراپر ایجوکیشن سسٹم نہیں مل رہا ہے اور اسی طرح کے مسائل میں الجھا کر رکھا گیا ہے. تو ان تمام کے پیچھے یہ ایک چیز یہ بھی کہی جاتی ہے کہ دوسرے جو لیڈرز ہیں یا پھر سیکنڈ لیول کی لیڈرشپ یا اسٹیٹ لیڈرشپ اس میں کوئی رول ادا نہیں کرتی, بلکہ ایک مخصوص ایک گروہ ہے جو اس کو پوری طریقے سے سنبھالے ہوئے ہیں, اور ایک کیپٹلسٹ فورسز ہیں جو اس کو پورا رن کر رہے ہیں اس شو کو, اور ساتھ ہی ساتھ ایک آئیڈیالوجی ہے جو اس کو ڈرائیو کر رہی ہے. تو اس پہلو پہ آپ روشنی ڈالیے اس پہلو پہ. دیکھیے اگر میں بہت صاف انداز میں کہوں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کو اس وقت 4 لوگ چلا رہے ہیں. 2 لوگ حکومت میں ہیں اور 2 لوگ انڈسٹریلسٹ ہیں. ایک تو پردھان منتری ہیں اور دوسرے ہوم منسٹر ہیں, دونوں کا تعلق گجرات سے, اور جو 2 کیپٹلسٹ ہیں اڈانی اور امبانی, ان کا تعلق بھی گجرات سے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گجرات ایک وہ ہے گروپ وہ جو پورے ملک کو اس وقت میں رن کر رہا ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ بات باقی لوگوں کے سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی, پولیٹیکل پارٹیز کے بھی اور خود اس پارٹی کے بھی. اس پارٹی میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس سے خوش نہیں ہیں, ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے. یعنی جو منسٹرز ہیں وہ منسٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی آواز نہیں ہے, بول نہیں سکتے, میڈیا میں جا نہیں سکتے, خوف ہے, ٹیرر ہے ہر ایک کے ساتھ میں. دیکھیے ہو یہ رہا ہے اصل میں کہ ایک طرف تو معیشت کی اگر بات کریں, آپ ملک کی معیشت کی بات کریں تو یہ پوری معیشت جو ہے وہ آرتھک نیتیاں ہماری جو بنائی جا رہی ہیں وہ کیپٹلسٹک کے لیے اس کو سامنے رکھ کر, کارپوریٹس کو سامنے رکھ کر, پونجی پتیوں کو سامنے رکھ کر بنائی جا رہی ہے. جتنے فیصلے ہو رہے ہیں, دیکھیں مثال کے طور پہ آپ نے ابھی ریسنٹلی دیکھا فارمولاز جو بنائے گئے تھے, 3 فارمولاز. حکومت آخر وقت تک یہ کہتی رہی کہ یہ فارمولاز اس لیے کسانوں کے فائدے کے لیے, لیکن پوری کسان آپ کے پنجاب سے, ہریانہ سے, راجستھان سے, یو پی سے بارڈر پہ گھیر لیا انہوں نے. 1 سال کئی کسان مارے گئے, کئی لوگوں کے ساتھ مسئلہ ہوا. حکومت نے پوری کوشش کر ڈالی, ہر ہتھیار استعمال کیا, لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے. بالآخر یہ 3 فارمولاز واپس لیے گئے. یہ فارمولاز کس لیے بنائے گئے تھے؟ یہ فارمولاز ابھی بنے ہی نہیں تھے, بننے سے پہلے ہی اڈانی اور امبانی کے بڑے بڑے وہاں پر اسٹوریج بن گئے تھے, گوڈاؤنز بن گئے تھے جو اس طرح کے اس کو خریدنا. اور پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے اگر آپ پوری آرتھک نیتیوں کو اور یعنی ارتھ ویوستھا کو اگر دیکھیں گے تو صورتحال یہ ہے کہ ہمارے جو ریسورسز ہیں ملک کے 74% ریسورسز 1% لوگ کے ہاتھ میں ہیں, اور باقی 26% ریسورس پہ 99% لوگ اپنا گزارا کر رہے ہیں. تو یہ جو یہ خلیج مسلسل بڑھ رہی ہے,
غریب اور امیر کے درمیان یہ جو خلیج ہے یہ پٹنے کے بجائے بڑھتی جا رہی ہے. تو ایک پہلو تو یہ ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے. دیکھیے مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف یہی دو لوگ ہیں، اور بھی لوگ ہیں، لیکن میجر ڈرائیو یا میجر شیئر انہی کے پاس جا رہی ہے جو لوگ ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کی جو جمہوریت ہے، جو ملک کا نظام بنایا گیا تھا ایک سیکولر ڈیموکریٹک نظام، اور یہ کہا گیا تھا کہ لوگوں کو جمہوری حقوق حاصل ہوں گے، آزادی حاصل ہوگی، بولنے کی آزادی، مذہب کی آزادی، اپنی تنظیمیں بنانے کی آزادی، حکومت کے خلاف آواز اٹھانے کی آزادی، یہ سب چیزیں تھیں. لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ اب صورتحال یہ کہ جمہوریت بھی اب دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے، اور ہم فاشزم کا لبادہ اٹھتے چلے جا رہے ہیں. حکومت کے تمام اختیارات صرف دو لوگوں کے ہاتھ میں مرکوز ہو گئے. اور ہمارے ملک میں جو ایسے ادارے قائم کیے گئے تھے جو حکومت کے دسترس سے باہر تھے، انڈیپینڈنٹ تھے، آٹونامس تھے، جیسے الیکشن کمیشن آف انڈیا، جیسے ریزرو بینک آف انڈیا، اس پر بھی حکومت کا کنٹرول ہو گیا. ای ڈی اور سی بی آئی، یہ ان کا آج استعمال ہوتا ہے، حکومت کرتی ہے کن لوگوں کے لیے جو آپ آواز اٹھاتے ہیں. بزنس مین کے لیے بھی ہو رہا ہے، پولیٹیشین کے لیے بھی ہو رہا ہے، ایکٹیوسٹ کے بھی خلاف ہو رہا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ رول آف لا تقریباً ختم ہو گیا. جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا معاملہ ہے. اب مثال طور پہ اب ریسنٹلی آپ یہ بات کریے کہ یہ جو بلڈوزر ہوا، کیا ہوا؟ یعنی شوبھا یاترا نکالی گئی رام نومی کے مندر اس پر، اور گالیاں دی گئی، ڈی جے بجائے گئے، گانے گائے گئے، مسجد میں جھنڈے لہرائے گئے، اور پتھراؤ کیا گیا. اور اگر کسی نے مسلمانوں کی طرف سے وہی پتھر اٹھا کے ان کی طرف پھینک دیا تو الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ شوبھا یاترا پہ پتھراؤ کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ ہم ان کے گھر کو توڑ دیں گے. آپ یہ بتائیے قانون ہے کہ ہمارے ملک میں؟ اگر کوئی مجرم ہے، ملزم ہے، تو پہلے عدالت میں پہلے ایف آئی آر ہوگی، پھر عدالت میں معاملہ جائے گا، اور عدالت طے کرے گی کہ اگر یہ مجرم ہے تو ان کے ساتھ یہ کاروائی ہونی چاہیے. لیکن اس کا کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. حکومت کے یعنی جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اپنے طور پر فیصلے کر رہے ہیں. ایک لڑکے نے، ایک مسلمان لڑکے نے ایک ہندو لڑکی سے شادی کر لیا، مرضی سے شادی ہوئی دونوں کی، لیکن ڈی ایم نے حکومت کے اشارے پر یہ کہہ کر اعلان کر کے کہ یہ ہم اس کے گھر کو گرا دیں گے، اس کے باپ کے گھر کو گرا دیا جا کے، اور اس کی فوٹو لی اور میڈیا میں ڈال دیا کہ یہ کارنامہ ہم نے انجام دیا. تو رول آف لا ختم ہو گیا. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت ختم ہو رہی ہے، رول آف لا ہاتھ سے جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ ملک کی ارتھ ویوستھا پوری طرح سے خراب ہو گئی ہے، پوری طرح سے خراب ہو گئی ہے. تو ایسے یہ گورنمنٹ جو یہ کہہ کر آئی تھی ہم ڈیلیور کریں گے، ہم لوگوں کے مسائل کو حل کریں گے، وہ حکومت ڈیلیور کرنے میں ناکام ہوئی ہے. اس حکومت کو جانا چاہیے. چنانچہ ہم نے جو ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ ہماری یہ جب یہ لاک ڈاؤن لگا تھا اور یہ سب چیزیں ہوئی تھی، اس زمانے میں ہم لوگوں نے ایک کمپین کرائی تھی پورے ملک میں، آن لائن کمپین تھی، لیکن وہ کمپین بہت بڑے پیمانے پر ہوئی تھی. بیمار دیش کی یہی پکار، گدی چھوڑے مودی سرکار. یعنی کووڈ کے زمانے میں جو برا حال ہندوستان کا ہوا کہ آج تک کے ہمارے سامنے جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے جو فیگر آ رہے ہیں اور حکومت کے جو فیگر ہے اس میں بڑا زبردست فرق ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صحیح فیگر بھی لوگ نہیں بتا رہے کتنے لوگ مارے گئے اس کے اندر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب مسائل اس بات کو تقاضا کر رہے ہیں کہ ہمیں عوام کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. جو عوام کو یہ لوگ مسمرائز کر رہے ہیں، عوام کو گمراہ کر رہے ہیں، عوام کو بھٹکا رہے ہیں، جب تک کہ آپ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے عوام آؤٹ ریچ نہیں بڑھائیں گے، عوام تک نہیں جائیں گے، اپنے مسائل کو نہیں کہیں گے. خود پرسنل بورڈ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو مساجد کے بارے میں گمراہ کیا جا رہا ہے، فلاں بادشاہ نے، فلاں اس نے گرایا، اس کا جو صحیح پرسپیکٹو ہے ہم پبلک کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے. یہی اس پوری صورتحال کا حل ہے، نہ اشتعال انگیزی حل ہے، نہ مایوسی حل ہے. جزاک اللہ. آپ نے اپنا قیمتی وقت البلاغ کے لیے دیا اور مختلف برننگ ایشوز پر اظہار خیال فرمایا اور امت مسلمہ کی رہنمائی فرمائی. ہم آپ کے اس کے لیے مشکور ہیں. جزاک اللہ خیر. شکریہ. تو انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں ہم کسی اور مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں. یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا ضرور آپ اس کو لائک کریے اور کمنٹس میں اس سلسلے میں آپ کی رائے بتائیے.